ایٹیٹیوڈ جو ہے حکومت کا تو ہمارے ساتھ ہے ہی، ہم اللہ کے فضل سے اس کو برداشت کر رہے ہیں اور زیادہ دیر نہیں ہے، یہ ہماری برداشت بھی جو ہے نا اس کے لیے کوئی زیادہ دیر نہیں ہے، باتیں ختم ہونے والی ہیں، قصہ جو ہے لپیٹا جا رہا ہے۔ آپ کو تو لیجسلیشن کے لیے بھی سلیکٹرز کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، آپ لیجسلیشن خود نہیں کرا سکتے۔ پاکستان کے اداروں کو متنازع کون بنا رہا ہے؟ ہندوستان کی بولیاں کون بول رہا ہے؟ پاکستان کے مفادات کو نقصان کون پہنچا رہا ہے؟ آج جناب اسپیکر بلوچستان میں کھڑے ہو کر ان کے پلیٹ فارم سے بلوچستان کی آزادی کے نعرے لگے، شرم آنی چاہیے تمہیں، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ جو ہندوستان کا بیانیہ ہے وہ آج ان کی گھٹی میں شامل ہو گیا ہے۔ جناب والا، السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج قومی اسمبلی میں کل کے پی ڈی ایم کے جلسے میں اپوزیشن کے بیانات کو لے کر کافی گرما گرمی دیکھنے میں آئی۔ اپوزیشن نے بھی جوابی وار کیا، جبکہ حکمران جماعت نے پوری اپوزیشن کو مودی کا یار قرار دے دیا۔ پارلیمنٹ میں نعرے بھی ہوئے۔ ناظرین، میاں نواز شریف کی تقاریر تو ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے چونکہ پیمرا نے ان کی تقاریر کے اوپر پابندی لگا دی ہے، لیکن ان کی تقاریر کا متن تو بیان کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنرل فیض صاحب، آپ کو جواب دینا ہوگا کہ آپ نے کیوں ایک حاضر سروس جج کے گھر جا کر ان پر آئین اور قانون کے خلاف فیصلے کرنے کے لیے دباؤ ڈالا، کیوں آپ نے انہیں وقت سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنانے کی پیشکش کی، آپ نے قوانین کی پاسداری کرنے کا حلف اٹھایا تھا، آپ نے حلف کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں عمران خان صاحب، ہمارا مقابلہ آپ سے نہیں آپ کے لانے والوں سے ہے۔ جبکہ مولانا فضل الرحمان نے ناظرین اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے کچھ شرائط رکھے، وہ کیا شرائط ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ ہم اداروں کے دشمن نہیں، ادارے ملک کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، ہم اداروں کے ذمہ داران کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر وہ پاکستان پر مارشل لا مسلط کرتے ہیں یا ایک جعلی حکومت کی پشتی بانی کرتے ہیں تو پھر ان سے گلہ کرنا، ان سے شکایت کرنا، ان سے احتجاج کرنا ہمارا حق بن جاتا ہے۔ آج بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ جعلی حکومت کی پشت پناہی سے دستبردار ہو جائے، آج بھی قوم کے سامنے معذرت کر لے کہ ہم نے الیکشن میں غلط کیا تھا، ہم نے قوم کا مینڈیٹ تباہ کیا تھا، ہم آج بھی ان کو اپنی آنکھوں میں بٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ آج بھی ہم ان کو اپنے آنکھوں پہ بٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو ڈائیلاگ کھلے گا یہ کس کے ساتھ کھلے گا؟ اگر ان شرائط کو نہ مانا گیا تو اپوزیشن کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ انہی سب معاملات پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے لیاقت شہوانی صاحب کو، جو بلوچستان حکومت کی ترجمانی کر رہے ہیں اور ایک طریقے سے پاکستان تحریک انصاف جو ان کی کولیشن پارٹنر ہے ان کی بھی ترجمانی کر رہے ہیں۔ لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عظمہ بخاری صاحبہ جو نون لیگ پنجاب کی ترجمان ہیں، اور کوئٹہ میں جو جلسہ ہوا تو وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ہمراہ تھی۔ کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اور JUIF کے ایک اہم لیڈر ہیں۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے لیاقت شہوانی صاحب آپ کی جانب آؤں گی۔ کوئٹہ نے شاید حال ہی میں اتنا بڑا جلسہ کبھی نہ دیکھا ہو، کم از کم تمام رپورٹرز کا اور ہمارے مقامی رپورٹرز کا تو یہی کہنا تھا، آپ نے راستے بند کر دیے، آپ نے موبائل فون سروسز بند کر دیں، آپ نے وارن کر دیا کہ یہاں پہ دہشت گردی کا بھی خطرہ ہے، پھر بھی لوگ پہنچ گئے۔ مجھے بتائیے کہ اگر آپ یہ نہ کرتے تو شاید اس سے بھی بڑا مجمع ہو جاتا۔ جی بہت شکریہ منیزے۔ مجمع آپ نے رکاوٹوں کی بات کی، کوئی ایک کنٹینر کا ویژول آپ دکھا دیں، کسی ایک پولیٹیکل ورکر کا آپ نام بتا دیں جس کو اریسٹ کیا گیا ہو، ان کو کنٹین کیا گیا ہو۔ موبائل سروس بند کرنا جو ہے صرف PDM کے جلسے کی مناسبت سے اس کو معطل نہیں کیا گیا۔ محرم الحرام میں 3-4 دفعہ یہ سہولت سسپینڈ کرنا پڑا تھا، اور اسی طرح دیگر بہت سارے غیر سیاسی اجتماعات جب ہوتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کی وجہ سے، بلوچستان اور PK میں آپ کو پتہ ہے گزشتہ 2 اشروں میں کیا صورتحال رہی ہے، لا اینڈ آرڈر کے کیا معاملات رہے،
اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ میجر اٹھانے پڑے، اور یہ جو تھریٹ الرٹ ہے یہ بلوچستان گورنمنٹ نے جاری نہیں کیا تھا، اچھا یہ نیکٹا نے جاری کیا تھا، اور صرف کوئٹہ کے لیے جاری نہیں کیا گیا۔ پشاور میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ دہشت گردی کا واقعہ رونما ہو سکتا ہے، پشاور میں تو کوئی جلسہ نہیں تھا، اور ہزار گنجی میں تو ایک دہشت گردی کا واقعہ رونما ہوا، اور اس کے بارے میں آپ کو کچھ پتا چلا؟ چونکہ ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا آپ کی حکومت سے کہ اس کی ذمہ داری بھی کسی نے قبول نہیں کی۔ ذمہ داری تو کسی نے قبول نہیں کی، بلوچستان گورنمنٹ کا اسی وقت میرا جو ہے اس پر موقف آ گیا تھا، وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کا آ گیا تھا، کئی ایک شوز میں نے مذمت کی، آج پریس کانفرنس میں بہت سخت الفاظ میں میں نے اس کو کنڈم کیا اور بہت زیادہ افسوس کا اظہار بھی کیا۔ اور نہیں، مگر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ڈالی جائے اور آپ کا شک کس کے اوپر ہے؟ ذمہ داری دیکھیں، اب یہ دیکھیں نیکٹا نے جب یہ تھریٹ الرٹ جاری کیا تو انٹیلیجنس ذرائع اب وہ گیدر کر رہے ہیں انفارمیشن، وہ ضرور بتائیں گے۔ اب کسی نے اس طرح آ کر ابھی تک اس کو قبول نہیں کیا، اور جو بھی انٹیلیجنس رپورٹ سامنے آتی ہے اس میں پتہ چل جائے گا کہ اس میں اس کے ذمہ داران کون ہیں۔ تو یعنی گورنمنٹ آف بلوچستان نے کوئی رکاوٹیں کھڑی نہیں کی اس دن، سنڈے کے دن؟ بالکل بھی نہیں کیا۔ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی ایک رکاوٹ ہوتا ہے، ایک کنٹینر ہوتا، ویژول آپ کے سامنے آ جاتے، کوئی ایک ورکر آپ بتا دیں، نام لیں، اس کے اوپر جو کہ عظمہ جس کو بخاری ہم نے وہاں اریسٹ پہ کیا گئی ہو، نہیں جس کو ہم نے روکا ہو، اور وہ مسکرا رہی ہیں آپ کی بات پہ عظمہ صاحبہ۔ جی 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 شکریہ منیر، مسکرانا ان کا حق ہے، وہ مسکراتے رہے۔ اور چلیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کیوں مسکرا رہے ہیں۔ جی جی عظمہ جی فرمائیے۔ جی شکریہ منیز۔ یہ واقعی میڈیا کا دور ہے، اور یہ اناؤنسمنٹس جو ہیں یہ باقاعدہ جلسے کے اندر بھی ہوتی رہی، کہ اب مجھے وہ پوسٹوں کے نام بھول گئے ہیں، ظاہر ہے میں وہاں کی فیملیئر نہیں ہوں، بٹ وہاں ساتھ اناؤنسمنٹ ہو رہے تھے کہ فلانی پروجیکٹ پوسٹ پر بھی۔ ہم جب نکلے ہیں ہوٹل سے جلسہ گاہ جانے کے لیے، اب بھی جو شہر کی لنکنگ روڈز ہوتی ہے نا، مطلب شہر کے اندر بھی مختلف علاقوں سے ریلیز آ رہی تھی، وہ آ رہی تھی، ان کو وہاں روک کے کھڑا کیا ہوا تھا، اور اس کی تمام کی جو ہے وہ فیکٹس موجود ہیں۔ پھر جو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کرونا جو ہے وہ بھی صرف اپوزیشن جو ہے وہ اس کے اوپر اس کی وجہ سے پھیلے گا، اور یہ خود بڑے جو ہے وہ اجتماع کرتے رہے، اپنے کنونشن کرتے رہے، وہ کرونا بڑا سیانا ہے، وہ صرف اپوزیشن کی وجہ سے پھیلتا ہے، حکومت کی وجہ سے نہیں پھیلتا۔ اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حکومت ہے، ان کی ذمہ داری جو ہے وہ امن و امان کو برقرار رکھنا ان کی ذمہ داری ہے، اور یہ بتانے کے لیے یہ پوسٹ آفس نہیں ہے، ان کو امن و امان برقرار رکھنا ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے جب عمران خان صاحب جو ہے وہ اپوزیشن میں تھے تب زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوا کرتے تھے، اور بہت ساری دہشت گردی اس وقت جو ہے وہ اس سے پاکستان لڑ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود نہ وہ تو این او سی بھی نہیں لیتے تھے، ہم تو چلے پھر بھی این او سی کی جو ہے وہ ایک فارمیلٹی پوری کر لیتے ہیں، وہ تو این او سی بھی نہیں لیا کرتے تھے۔ مال روڈ کے اوپر ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود ان موصوف نے 4 جو ہے وہ اجتماع کیے اور ریلیاں کی اور وہ کیا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ دہشت گردی کا یہ جو جھنجھنا ہے نا، اور یہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ شیخ رشید صاحب جب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب کھڑے ہو کر جو ہے وہ ایک دھمکی آمیز انداز میں یہ کہے یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، اور یہ ہمیں نہ بتائیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک اہم سوال ہے، اس کے اوپر میں ذمہ داری ہے کہ امن و امان برقرار رکھیں۔ جی اس کے اوپر ایک خاص سوال ہے کامران صاحب، آپ نے چونکہ اور آپ کی جماعت نے یہ جلسہ آرگنائز کیا تھا، تو مجھے بتائیے کہ یہاں پہ شوانی صاحب کہتے ہیں کہ جی رکاوٹیں نہیں تھیں، اس طریقے سے ہم نے جلسے کو نہیں روکا، نہیں تو اتنا بڑا مجمع کیسے اکٹھا ہو جاتا؟ درست نہیں کہہ رہے، درست نہیں کہہ رہے۔ میں اس جلسے کے شروع ہونے سے 3 گھنٹے پہلے نکلا تھا، اور جب جہاں میں نے جانا تھا، اگر وہ 15 منٹ کا راستہ تھا تو مجھے اس میں جو نا 1.5 گھنٹہ لگ رہا تھا، اور کبھی ایک جگہ سے جو نا راستہ کاٹ دیتی تھی پولیس، کبھی دوسری جگہ سے کاٹ دیتی تھی۔ کنٹینر انہوں نے نہیں رکھے اگر، تو انہوں نے دوسری رکاوٹیں جو نا وہ کھڑی کر کے اور پولیس کے ذریعے جو ہے نا اس کو ناکام بنانے کی مکمل کوشش کی۔ اور دوسرا جو ہے نا یہ جو فیلر چھوڑا ہوا تھا کہ جی یہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، یہ جان بوجھ کے چھوڑا گیا تھا، اور یہ جو دھماکہ بھی ہوا اس میں دیکھیے دہشت گرد تنظیمیں جو ہے نا وہ فوراً اون کرتی ہیں، ان کے ہاں جو ہے نا یہ نمبر سیکیورنگ ہے،
تو وہ نمبر سیکور کرتے ہیں. یہ اس کا نہ آن کرنا جو ہے نا کسی بھی تنظیم کی طرف سے, اب دیکھیے گا صبح کسی ان نون تنظیم کی طرف سے جو ہے نا اس میری بات کے بعد جو ہے نا جواب آ جائے گا کہ کوئی ان نون تنظیم جو ہے نا وہ اس کو آن کر رہی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ سارا کچھ یہ اس جلسے کے لیے تھا, یہ سارا جو تماشا رچایا گیا تھا اس جلسے کے لیے تھا, اور 10 جگہ پہ راستہ روکا گیا. میں خود اس بات کا ویٹنس ہوں, اور میرا راستہ روکا گیا, اور مجھے جو ہے نا واپس اپنے گھر پہنچنے کے لیے کامران صاحب پھر جلسہ تو ہو گیا, مگر مجھے بتائیے کہ جلسے کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اہم اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں. کس قسم کا ڈائیلاگ آپ چاہ رہے ہیں, اس کے کیا پیرامیٹرز ہوں گے, کیا آپ کے آلریڈی بیک چینل بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیے اس وقت بھی 2 ویوز ہیں. ایک ویو یہ ہے وہ جو وقار سیٹھ والا ویو ہے کہ جنہوں نے جب کبھی قانون کو ہاتھ لیا اور جنہوں نے کبھی دستور کو توڑا, جنہوں نے سامنے آ کے یا پیچھے سے دستور کو توڑا, ان کو پھانسی دینی چاہیے. اگر وہ مر گئے تو ان کو علامتی پھانسی دینی چاہیے. ایک ویو تو یہ ہے. اور دوسرا ویو یہ ہے کہ نہیں, شاید اگر یہ آئندہ کے لیے توبہ کر لیں تو ان کو معافی دے کے, ان کو NRO دے کے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ معاملات کو چلیں جمہوریت کی طرف, جو ہے نا ٹرو ڈیموکریسی کی طرف لے کے چلتے ہیں. تو یہ دونوں ویوز جو ہے نا وہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں پیرالل چلتے ہیں, اور اس کے حامی اور مخالف موجود ہوتے ہیں. مگر شاید اگر یہ آخری شاید موقع ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ اگر وہ راست پہ نہیں آتی اور اس نے اسی طرح سے ملک کو چلانا ہے, تو پھر شاید ممکن ہوگا کہ یہ پہلا ویو جو ہے نا وہ پرویل کر لے, اور لوگ جو ہے نا وہ پھر یہ اس بات پہ آ جائیں کہ ان کو جو ہے نا وہ لٹکانا چاہیے, اور اگر جو مر چکے ہیں ان کو پھر علامتی طور پہ پھانسیاں دینی چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر اس طرح سے ہوگا اس کے بعد. شیوانی صاحب دیکھیے, وقت بدلتے ٹائم نہیں لگتا, اور ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان کے اندر ہوا بدلتے ہوئے بھی وقت نہیں لگتا. پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے کچھ لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر شمولیت اختیار کی پاکستان مسلم لیگ کاف سے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جس نہج پہ یہ معاملات جا رہے ہیں بہتری اسی میں ہوتی کولیشن پارٹنرز کی اور باقیوں کی, کہ کم از کم ایک ڈائیلاگ کی طرف معاملہ جاتا؟ دیکھیں, اگر کولیشن پارٹنر آف فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہم سے تو کسی نے ڈائیلاگ کی بات نہیں کی بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس میں مذاکرات کا رستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. ماڈرن جو پالیٹکس ہے وہ بیسڈ کرتا ہے ریکانسیلیشن اور کو ایگزسٹنس پہ. یہ پوری دنیا میں یہ ایک نظام رائج ہے. لیکن مولانا صاحب نے الیکشن کے ساتھ ہی, بلکہ شہباز شریف صاحب اسی رات, مجھے یاد ہے کہ ابھی تک سارے رزلٹ اناؤنس ہی نہیں ہوئے تھے, وہ آ کر انہوں نے پریس کانفرنس میں جو ہے نا سارے نتائج ہی مسترد کر دیے, دھاندلی کے الزامات لگا دیے. مولانا صاحب نے اگلے ہی دن کہا کہ ہمیں الفی نہیں اٹھانا چاہیے, اور اس کے بعد پھر انسسٹ کرتے رہے کہ ہمیں اسمبلیاں چھوڑ دینے چاہیے. اور کوئی ایسا, اور جو موقف انہوں نے اختیار کیا بڑا سخت موقف, پھر آزادی مارچ انہوں نے شروع کر دیا, اسلام آباد میں دھرنا شروع کر دیا. یہ سب کچھ معلوم ہے, آپ اپنی بات پہ آئیے. جی میری بات تو یہی ہے نا کہ اگر ان کو مذاکرات کرنا ہی تھا تو اتنے سخت پچ پہ نہ جاتے. ایک نئی گورنمنٹ آئی تھی, اس کو کام کرنے کے لیے موقع دیتے, لیکن موقع دینے کے بجائے ایک دم جو ہے وہ الجھ پڑے. اور پھر ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ بھی اپنے ڈیفنس میں سامنے آئی, اور پھر الجھاؤ جو ہے آج یہاں تک پہنچا کہ خصوصاً جو گزشتہ انتخابات میں جو شکست کا جو غصہ ہے وہ 3 جلسوں میں نکالا گیا. مولانا صاحب DI خان سے آ رہے, لیکن غصہ نکالنے بلوچستان تشریف لائے. اسی طرح اسمبلیوں کو جعلی قرار دے رہے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ بھی نہیں رہے. تو میرے خیال میں جن لوگوں کو مذاکرات کرنا ہوتا ہے وہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ جس سے مذاکرات کے راستے کھلیں, نہ کہ بند ہو. اچھا ٹھیک ہے, عظمہ صاحبہ جو لیاقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ مڈل گراؤنڈ ہونا چاہیے تبھی مذاکرات کی طرف معاملات جاتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی بڑا سخت سٹانس ہے, مگر جس طرح کامران صاحب نے کہا کہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم کس کو NRO دے سکتے ہیں, پھر معاملات کو رفع دفع کریں, یہ بھی ایک آپشن ہے, اور آگے بڑھیں. اور سب جماعتوں میں یہ 2 سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, ایک کہ بالکل معاف نہ کریں اور دوسرا کہ NRO دیں. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کون سی سوچ جو ہے وہ زیادہ حاوی ہے؟ دیکھو منیزے, پہلے تو بات یہ ہے کہ شیوانی صاحب فکر نہ کریں, ان کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ ان کا بات چیت میں کوئی رول ہوگا. سو آپ آرام سے جتنے دن آپ کی حکومت کے ہیں آپ وہ کریں.
ایک میں پچھلی بات سے ذرا پہلے کنٹینیوٹی کر دوں کہ محرم الحرام کے اندر بھی جو ہے وہ موبائل سروس بند کی جاتی ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے، بٹ انٹرنیٹ سروسز جو ہے پی ٹی سی ایل تک کی بھی بند نہیں ہوتی. ایون انہوں نے یہ کیا کہ سرینا کے اندر جو وائی فائی تھا اس کو بھی پیچھے سے، انہوں نے کہا، ہم نے پوچھا کہ کیوں بند کر دیا آپ نے، انہوں نے کہا جی پیچھے سے کر دیا گیا ہے، ہم ہوٹل کے اندر بھی آپ کو وائی فائی نہیں دے سکتے صرف اس لیے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو ویڈیو ہے وہ اپلوڈ نہ ہو سکے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھول جاتے ہیں شوانی صاحب کہ ان میں سے نیا کون ہے، مجھے ذرا یہ تو بتائیں نا. یہ سارے ماشاءاللہ، اور جمال کمال صاحب جو ہے وہ تو عجیب ہی مطلب وہ ہے، انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر جلسے سے پہلے کی تصویریں لگائیں اور اس پہ کہا دیکھیں نا لوگ نہیں آئے. ان کا تو وہ عالم ہے کہ بیچارے شاید گھبراہٹ اور پریشانی میں پہلے کہتے تھے ان کی بات الگ ہے، مجھے بریک کا بھی کہا جا رہا ہے. تو میں آپ سے جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جس طرح کامران صاحب نے بڑے واضح طور پہ بتایا کہ کس طرح ان کی جماعت کے اندر دو رائے ہے، آپ کی جماعت میں کون سی رائے جو ہے وہ اس وقت حاوی ہے دوسری رائے کے اوپر؟ اور چونکہ اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے ان کا جو رویہ اٹ از کوائٹ اگریسو. ہماری ایک ہی رائے ہے جی، جو میاں محمد نواز شریف کی رائے ہے، اور وہ رائے یہی ہے کہ سب ہے ایک کمیشن بنائیں، جو ہماری اے پی سی کے اندر کہا گیا تھا، کمیشن بنائیں اور آ کر اپنے اپنے جو غلطیاں ہیں اور اپنے اپنے جو الزامات ہیں ان کو فیس کریں، اور اس کے بعد آگے بڑھ کے نئے جو ہے وہ کوئی رستہ ڈھونڈے، نئے الیکشنز کرائیں. اور یہ جو آر ٹی ایس ڈاؤن کر کے اور 4 دن بلوچستان میں تو 4 دن بعد جو ہے وہ فارم 45 ملے، اور وہ کس طرح سے ملے یہ ساری دنیا نے دیکھا. یہ باپ پارٹی کیسے بنی راتوں رات، کیسے جو ہے وہ نون لیگ کی پارٹی توڑ کر یہ نئے باپ پارٹی کو بنایا گیا. تو یہ تمام چیزیں آئیں نا سامنے، آ کے بتائیں کس نے بنائی ہے یہ باپ پارٹی، یہ کیسے بنی تھی باپ پارٹی اور کہاں بنی تھی. اگر ان کو نہیں پتا ہوگا تو ہم بتا دیں گے. سو اس لیے یہ بات چیت جو ہے یہ ہمارا ایک ہی نظریہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں، جو اے پی سی میں ہم نے لکھا ہے، سب کو اپنی اپنی غلطیاں ایکسیپٹ کر کے اپنی ڈائریکشن درست کرنی ہوگی. جو آئین پاکستان کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، اس کے مطابق ہر ایک کو اپنا نہیں، مگر جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹروتھ کمیشن بنانی ہوگی، یہ ٹروتھ کمیشن عظمہ کون بنائے گا اور کیسے بنے گی؟ چونکہ پہلے بھی مطالبات ہوتے رہے مگر پورے نہیں ہو سکے. یہ سب کچھ آپ سے پوچھوں گی وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کوئٹہ جلسے کے کامیابی کے بعد مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پیپل اراؤنڈ اینڈ کلوز ٹو می گیٹنگ تھریٹننگ کالز فرام ان نون نمبرز سیئنگ آفٹر ٹوڈیز اسپیچز یو شوڈ آل گیٹ ریڈی فار اے میسو کریک ڈاؤن. پیپل آف پاکستان پلیز نوٹ پٹنگ اٹ ہیئر فار ریکارڈ سیک. عظمہ صاحبہ، یہ کس قسم کی کریک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ یہ تو جنہوں نے کرنا ہے منیزے ان کو پتا ہوگا انہوں نے کیا کرنا ہے. بہرحال ہم تیار ہیں فار اینی تھنگ، یہ جو بھی کرنا چاہیں. پہلے بھی انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے، کرنے کے بعد پہلے نیب کا سہارا لیا. اس میں آپ ججمنٹس چیک کر لیجئے، ہائی کورٹس کی بھی، سپریم کورٹس کی بھی، مختلف بیل پٹیشنز کے اندر بھی. اور اس کے بعد اب یہ کوئی نیا اگر طریقہ سوچ رہے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن اس سے حالات اور خراب ہوں گے اور کتنی جیلیں بھر لیں گے. یعنی کہ لیگل کریک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پہ، لیگل کریک ڈاؤن پتہ نہیں کون سا. نہیں ان سے انلیگل بھی مطلب ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، خیرہ خالی لیگل کو ایکسپیکٹ مت کرو. اور حسین نواز صاحب جو ہے، ایک منٹ میں بتا دوں، میں آپ کو بتا دوں، حسین نواز صاحب کو انگلینڈ میں ان کے واٹس ایپ کے اوپر، انگلینڈ کے ہی ایک نمبر سے واٹس ایپ آیا ہے جس کے اوپر ان کو کانسیکوینسز کی دھمکیاں دی گئی ہیں کوئٹے کی سپیچ کے بعد، اور وہ ہم نے انفارم کر دیا ہے وہاں کی اتھارٹیز کو، اور یقیناً وہاں پر آئی جی اغوا نہیں ہوتے. سو اس کو وہ پروب کر رہے ہیں. انہوں نے ایک رسپانس نمبر بھی دے دیا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو تو ان کو انفارم کیا جائے. تو یہ جلدی پتا چل جائے گا یہ کون سے بہادر ہیں ہمارے، تو وہاں بیٹھ کر اس طرح کی دھمکیاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کامران صاحب، آپ تو بات کر رہے تھے یا مولانا فضل الرحمان صاحب بات کر رہے تھے کہ بات چیت ہو سکتی ہے، پھر عظمہ صاحبہ بات کرتی ہیں ٹروتھ کمیشن کی. برا نہ منائیے گا مگر یہ ٹروتھ کمیشن الف لیلا کی کہانی لگتی ہے، چونکہ پاکستان میں ہمیں کئی عرصے سے بتایا جا رہا ہے کہ جی کمیشنز بنیں گے. وہ دن اور آج کا دن کمیشنز تو بن بھی جاتے ہیں مگر ان کی رپورٹس بھی سامنے نہیں آتی. تو اگر آپ مڈل گراؤنڈ ڈھونڈ بھی رہے ہیں تو وہ کس کے ساتھ ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کے کیا پری کنڈیشنز ہوں گے، اور کون اس کی جو ہے جو آپ سمجھ لیں پیرامیٹر سیٹ کرے گا؟ دیکھیے میں ایک چیز کو کلیئر کر دوں، ہم کوئی گراؤنڈ جو ہے نا وہ نہیں ڈھونڈ رہے. گراؤنڈ جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں جو دوسری طرف ہے.
یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی گراؤنڈ نہیں ڈھونڈ رہے، گراؤنڈ کوئی اور ڈھونڈ رہا ہے، مگر اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ جو ہے نا یہ اس کی بیکنگ کرتے ہوئے یا درمیان میں جو لوگ جن کی قربانی ریکوائرڈ ہے وہ ان کی قربانی نہ ہو، تو قربانی پھر جو ہے نا وہ زیادہ لوگوں کی ہو. تو یہ اس وقت تک آنے سے پہلے اگر معاملات سیٹل ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر شاید معاملات سیٹل نہیں ہو مگر پائیں یہ گے. سیٹل کون کرے گا؟ مجھے یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ سیٹل ہوں گے کیسے، چونکہ جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں اور ملٹری لیڈرشپ کے خلاف آ رہے ہیں تو سیٹلمنٹ جو ہے نا وہ آپ کا جیسچر کرے گا. سیٹلمنٹ یہ ہے کہ بیرکس میں واپس جائیے. سیٹلمنٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ مداخلت بند کر دیجئے، آپ دستور کے دائرے میں جائیے، آپ نے اپنے حلف کی پاسداری کریے. یہ ہے سیٹلمنٹ. اس کے لیے کسی شاید بات چیت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی اور آگے بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنا پولیٹیکل سیل بند کیجئے، آپ پیچھے جائیے، جو آپ کا کام دستور کے دائرے کے اندر ہے، قانون کے دائرے کے اندر ہے، وہ کریے. جو باقی ادارے ہیں جیسے الیکشن کمیشن، جو اس کو دستور کے دائرے کے اندر کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہا، اس کو وہ کام کرنا ہے اور وہ کام کرے. آپ کو اس کے امکانات نظر آ رہے ہیں؟ جی آپ کو اس کے امکانات نظر آ رہے ہیں؟ نہ آئیں. اس سے پہلے کہ معاملات جو ہے نا وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں اور معاملات لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائے، اس سے پہلے کہ لوگ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا، دیکھیے یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں نا، جو بلوچستان والے کرتے ہیں، یہ پنجاب والے نہیں کیا کرتے تھے. آپ کی والدہ کرتی تھیں یا کچھ اور 2-4 لوگ گنتی کے تھے وہ کرتے تھے. اب پنجاب میں جو ہے نا وہ میجورٹی کرنے لگ گئی ہے وہ باتیں جو آپ کی والدہ کیا کرتی تھیں. ٹھیک ہے، تو معاملات اس حد تک انہوں نے پہنچائے نا. انہوں نے جن کا احترام جو ہے نا وہ پورا پنجاب کیا کرتا تھا، ایٹ لیسٹ ہم تو ویسے ہی برے لوگ تھے، تو پورا پنجاب جن کا احترام کرتا تھا وہ احترام باقی نہیں رہا نا. اچھا. کس کی وجہ سے نہیں رہا؟ وہ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے نہیں رہا. وہ جو کچھ آپ کرتے تھے وہ ایکسپوز ہو گئے. آپ بلوچستان والوں کو غدار کہتے تھے، آپ کے پی کے والوں کو غدار کہتے تھے، آپ سندھ والوں کو غدار کہتے تھے، مگر آپ پنجاب والوں کو بھی غدار کہیں گے تو پھر تو پورا پاکستان غدار ہو گیا. اچھا شیوانی صاحب، یہ جو بات کر رہے ہیں کامران صاحب، 3 دفعہ ایک شخص جو وزیر اعظم بنا ہو اس کو بھی آپ نے غدار قرار دے دیا، تو بین الاقوامی طور پہ بھی لوگ ہم پہ ہنستے ہیں، اور آپ تو ایک سیاسی کارکن بھی رہے ہیں، آپ معاملات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. آپ کی حکومت نے ایک شخص کو بلوچستان سے ہی باہر نکال دیا، آپ نے ان کے پر پبلک آرڈر 1960 جو ہے وہ سلیپ کر دیا، پھر ان کو وہاں سے پکڑا. اور پبلک آرڈر تو ان کو جو ایکٹ بعد میں ملا، محسن داوڑ کو آپ نے پہلے ڈیرہ مراد جمالی آپ لے کے گئے، پھر سکھر لے کے گئے، پھر اسلام آباد پہنچایا. تو مجھے بتائیے کہ باقی سب لیڈران کو وہاں پہ تقریر کرنے کی اجازت تھی مگر ان کو نہیں تھی. تو کس قسم کا المیہ ہے کہ اگر منتخب لوگ آ کے نیشنل اسمبلی میں تقریر تو کر جاتے ہیں مگر بلوچستان میں ایک جلسے میں تقریر نہیں کر پاتے؟ جی باقی جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ تھے ان کے خلاف کوئی ایسی پابندی پہلے سے عائد نہیں کی گئی تھی. محسن داوڑ صاحب کے اگینسٹ جو ہے اور علی وزیر صاحب کے 29 جولائی کو 90 دنوں کے لیے ان کے بلوچستان میں کسی ڈسٹرکٹ میں انٹری پہ بین لگائی گئی تھی. اس سے قبل بھی وہ 2-3 دفعہ بلوچستان کے آنے کا انہوں نے کوشش کیا لیکن ان کو واپس کیا گیا تھا، انٹری الاؤ نہیں کیا گیا تھا. اب بھی یہی ہوا. میرے اپنے خیال میں محسن داوڑ صاحب کو شاید یہ لگا ہوگا کہ 3 دفعہ ڈیٹ چینج ہوئے ہیں جلسے کے، ممکن ہے کہ 25 کو بھی نہ ہو، ورنہ شاید وہ 2-4 دن پہلے اپلائی کرتے بلوچستان کہ وہ آنا چاہ رہے ہیں. اور وہ نہیں مگر آپ ان کے پر بین ہی کیوں لگاتے ہیں؟ چونکہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اگر نیشنل اسمبلی میں ایک منتخب نمائندہ تقریر کر سکتا ہے تو پھر وہ بلوچستان میں کیوں نہیں کر سکتا؟ آخرکار وہ پاکستانی شہری ہیں اور نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں. باقی سارے تو وہاں پہ تقریر کر رہے تھے، صرف ایک کو ہی کیوں سنگل آؤٹ کیا گیا؟ اور یہ تو لوگ سوال کریں گے آپ سے. دیکھیں اس کو سنگل آؤٹ اس جلسے کی مناسبت سے بالکل بھی نہیں کیا گیا، اس کا تعلق پی ڈی ایم سے قطعاً نہیں ہے. میں نے ذکر کیا 29 جولائی کو ہی یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا اور اس وقت کے مخصوص حالات میں یہاں پر ایسے حالات تھے کہ ان کے پرووکیٹو اسپیچز سے کوئی لائن آرڈر کا کوئی ایشو شاید پیدا ہو سکتا. تو گورنمنٹ جو ہے حفظ تقدم کے طور پہ، احتیاط کے طور پہ، اس طرح کی پوری دنیا میں پبلک جو ہے آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے ٹیمپریری ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں اور وہ یہاں پہ بھی ہوا. اور دوسرا ایک گزارش میں کروں منیزے، عظمیٰ بخاری صاحبہ نے جو
ایک ذکر کیا کہ کسی ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسرے میں شرکت جو ہے بہت بڑا جرم ہے. جام کمال صاحب کا انہوں نے نام لے کر حوالہ دیا. عظمیٰ بخاری صاحبہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے, وہ کوئی جرم نہیں ٹھہرا. تو جام کمال صاحب نہیں جاتے, باپ کو جوائن انہوں نے کیا, وہ کیوں جرم ٹھہرا؟ صاحب یہ آپ کی سیاسی کارکن ہیں, وہ بھی ہیں. چلے اس ذاتیات پہ نہیں جاتے, کس نے کیا چھوڑا, وہ تو بڑے اچھے عہدے پہ تھے, پیٹرولیم منسٹر تھے اور اب وزیر اعلیٰ ہیں, اس پہ نہیں جاتے. مگر آپ جو قانونی طور پہ بین لگاتے ہیں اور وہ قانون استعمال کرتے ہیں جو برٹش نے استعمال کیا تھا, پھر لوگ آپ سے سوال تو کریں گے. اس پہ مزید بات کریں گے. سارے قوانین آپ کے جو ہے نا. وقفہ لیجئے. ویلکم بیک ناظرین. عظمیٰ صاحبہ, جو لیاقت شیوانی صاحب پہلے بات کر رہے تھے, دیکھیے بہت سے لوگ بہت ساری چیزیں کرتے ہوئے اور بہت ساری پارٹیز تبدیل کرتے ہوئے آئے ہیں, مگر آپ کی پارٹی نے, پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ایک بڑی بات کی. انہوں نے مسنگ پرسنز کی بات کی, یعنی لاپتہ افراد کی بات کی. بلوچستان کے اندر یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا ایشو ہے, اور دونوں بڑی جماعتوں نے پہلی دفعہ بلوچستان کے اندر یہ بات کی. دیکھیے یہ لاپتہ افراد تو پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں بھی تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی تھے. تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا صرف اپوزیشن میں ہی آ کے یہ ساری چیزیں اپوزیشن کو یاد آتی ہیں, یا اگر آپ آگے بڑھیں گے اور آپ کا ایک نظریہ ہے تو کیا جب آپ کو باری ملے گی تو یہ ایشوز تب بھی سالو ہوں گے, ریزالو ہوں گے؟ دیکھیں, پہلے تو میرے پیارے بھائی نے جو گفتگو کی ہے, میرے پیارے بھائی پارٹی کے فیڈرل منسٹر ہو کر پورا انجوائے کرنے کے بعد اپنی پارٹی کو دھوکہ دے کر نئی پارٹی بنانا جو ہے نا, اور ہر دورے حکومت میں مختلف پارٹی میں ہونا اور بات ہے. اور پہلے بھی جدوجہد کرنا آئین اور قانون کے لیے اور اب بھی کرنا, اس میں بہت فرق ہوتا ہے. تو ایک تو ذرا درست فرما لیجئے اپنے حقائق کو. میں پہلے بھی تاریخ کی درست سائٹ پہ کھڑی تھی, آج بھی تاریخ کی درست سائٹ پہ کھڑی ہوں. جہاں تک منیزے آپ کی بات ہے اس سوال کی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہی ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے اور یہی ہماری لڑائی ہے کہ اگر یہ جو لاپتہ کر دینا, لوگوں کو اٹھا کے لے جانا, اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو قانون کیا کہتا ہے, ہمارا آئین کیا کہتا ہے, اس کو پروڈیوس کیا جائے کورٹ کے سامنے. اس نے جتنا بڑا کرائم کیا ہے اس کو اتنی بڑی سزا دے دیں. اس کے لیے کوئی پھانسی کی سزا بنتی ہے, کوئی عمر قید کی سزا بنتی ہے, جو بنتی ہے اس کو دے دیں. لیکن اس طرح سے ان کے گھر والوں کو ایک تکلیف میں رکھنا, اور ابھی مجھے کل جا کے پتا چلا کوئی پتہ نہیں 300-350 کے قریب کوئی اجتماعی قبریں ملی ہیں جہاں پر لوگوں کو یہ لاپتہ افراد ہیں, یقیناً وہی لوگ ہوں گے جن کو ڈرل کیا ہوا ہے, جن کی توبہ استغفر اللہ, جن کی اتنی بری حالت ہے, اور وہ یہ ناقابل برداشت ہے. یہ کسی بھی حکومت میں ہو, یہ اس کے اوپر کوئی لاہے عمل بننا چاہیے. جس نے جو جرم کیا ہے اس کو قانون کے سامنے پیش کر دیں اور وہ قانون جو ہے اس کو سزا دے دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اس طرح سے لاپتہ کر دینا یہ انسانی بنیادی حقوق کے خلاف ہے, اور یہ کسی بھی دور حکومت میں جو ہے اگر پہلے بھی ہوتا رہا تب بھی غلط ہوتا رہا. اس وقت جو ہے اگر بات نہیں ہوئی تو اب بات ہو رہی ہے, اور اب اس معاملے کا بھی کوئی نہ کوئی رزلٹ اور حل نکلنا چاہیے. کامران صاحب, آپ چونکہ وکالت کے پیشے سے بھی آپ کا تعلق ہے, آپ جانتے ہیں کہ وکیل کیا کہتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سیاستدان اپنی, ہمیشہ ان کو اپنی پڑی رہتی ہے, وہ بڑے سیلفش ہیں, اپنی تک جب گردن تک ہاتھ آتا ہے تو تبھی بات کرتے ہیں. لاپتہ افراد کے بارے میں پہلے کبھی اس طرح سیاستدانوں نے کم از کم 2 بڑی جماعتوں نے بات نہیں کی. تو یہ جو ڈائیلاگ کی آپ بات کر رہے ہیں, اس ڈائیلاگ کے اندر کیا عوام شامل ہوگی؟ کیا یہ ایشوز جسے عوام پریشان ہے, لاپتہ افراد کا ایشو, یہ شامل ہوگا؟ یہ اگر شامل نہ ہو تو بلوچستان میں کبھی مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا. دیکھیے, جس کے بچے کو آپ لے گئے ہیں اٹھا کے, جس کے بھائی کو آپ اٹھا کے لے گئے, کیا اس کا دل آپ سے کبھی صاف ہو جائے گا جب تک اس بچے کو واپس نہ لایا جائے یا اس بھائی کو واپس نہ لایا جائے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے. اگر آپ نے یہ کڑیاں جو ہے نا, وہ جو گٹھانے جو آپ نے گرہیں لگائی ہوئی ہیں, یہ اگر آپ نے کھولنی ہے تو یہاں سے مسنگ پرسن سے کھولنی پڑیں گی. آپ کو ان تمام بچوں کو واپس لانا پڑے گا جو بچے جو ہے نا وہ آپ اٹھا کے لے گئے. 2 طرح کے بچے ہیں. ایک جو ہے وہ ایسے لوگ جن کو آپ کسی اور سے جوڑ دیتے ہیں, کسی اور ملک سے, یا ان کی آزادی کی جدوجہد سے یا اس نعروں سے جوڑتے ہیں, اور دوسرے بچے جو مذہب سے جوڑتے ہیں. مگر وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں وہ کہاں گئے, کس کی جنگ لڑنے گئے. اگر یہ ڈائیلاگ ہوگا اور بڑا ڈائیلاگ ہوگا تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں, اور پھر سے آپ سے پوچھتی ہوں کہ کس سے ہوگا اور کیسے ہوگا؟ اس میں دیکھیے, اس میں ہوگا تو وہ صرف ایک سے ہوگا, اور وہ جو لوگ جن کو ہم کہتے ہیں کہ بیرک میں واپس جاؤ, یہ انہی سے ہوگا.
ये बच्चे वापस लाने पड़ेंगे, वरना फिर इनको कानून के सामने जो है ना वो आपको पेश करना होगा। और अगर उनमें से कोई बच्चा खुदा ना खास्ता अगर वो मर गया है दौरान हिरासत या मार दिया गया है, तो अगर कोई ट्रुथ कमीशन होना चाहिए तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे जो है ना रियासत को जवाबदेह होना चाहिए कि वो बच्चा मर गया था तो क्यों मरा था और किसने मारा था, और वो ट्रुथ के बाद कि जी ये वाकई ये मर गया है और उसका कंपनसेशन उसकी जिम्मेदार रियासत है, उसका कंपनसेशन जो है वो रियासत जो है उन वर्षा को दे। ठीक है शिवानी साहब, ट्रूथ कमीशन की बात करते हैं यहाँ पे हमारे जो दोनों मेहमान हैं और वो कहते हैं कि ट्रूथ कमीशन होनी चाहिए। मुझे ये बताइए 6000 से ज्यादा लोग लापता हैं और मुज़ाकरात की बात हो रही है, क्या आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुज़ाकरात के लिए आमादा है और इसके लिए तैयार है? जी, पिछले साल सरदार अख्तर बेंगल साहब का मुलाकात जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ फिक्स किया था, लेकिन सरदार साहब न जाने क्यों वो मुलाकात नहीं कर सके। और एजेंडा भी यही था कि जो लापता अफराद का जो मसला है उसको डिस्कस किया जाए, ये जो मसला है इसको हल किया जाए। लापता अफराद का जो मसला है अल तलब मसला है, इंसानी मसला है। और इसी गवर्नमेंट में 2 सालों में 400 प्लस लापता अफराद जो है अपने घरों को वापस पहुंच चुके हैं, जिसका सरदार अख्तर बेंगल साहब ने, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने, वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन। मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है, आप समझते हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल है उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट डायलॉग के लिए आमादा है, रजामंद है? नहीं, मुझे नहीं पता कि आपको क्या लगता है, आप भी तो सियासत में हैं, आप भी पावर कॉरिडोर्स के करीब हैं। देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूं कि पिछले साल ही प्राइम मिनिस्टर साहब जब उन्होंने